اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 23۔ اولئک الذین، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ خرید لیا جنہوں نے گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم، بس ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ پس ما نہیں، رابحت فائدہ دیا، تجارتہم تجارت، ہم ان کی، پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ وما كانوا مہتدین، اور بسبب اس کے کہ نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، جیسا کہ مثال اس شخص کی، استوقد نارا، جلائی، نارا آگ، جس نے جلائی آگ۔ مثال ان لوگوں کی جیسا کہ مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، پس لے گیا اللہ تبارک و تعالی، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالی، بنورہم، ان کے نور کو یا ان کی روشنی کو، یعنی لے لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، فی ظلمات لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے اس میں۔ یہاں ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ منافقوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی مختلف مثالیں ہمیں دی گئیں۔ تو یہاں پر کیا مثال تھی ان کافروں کی کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے کانوں پہ جو ہے وہ مہر ہے، اور ان کی سماعت پہ بھی اور ان کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ وہ نہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ جو ان کی مثال دی تو اس میں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈھیل دے دی، پھر بتایا کہ وہ ایسے ضدی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اتنا گھاٹے کا سودا کر لیا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے یا وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پھر آگے اس کی مثال دی، جیسا کہ مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، بس جب روشن ہو گیا اس کا ماحول تو لے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نور کو یا اس کی روشنی کو۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا اس کو، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں، کہ کافر اس طرح بھٹک رہے ہیں جیسا کہ کوئی شخص ایسا ہے جنگل میں جا رہا ہے اور اس نے اپنے پاس ایک چراغ جلایا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چراغ کو بند کر دیا، لے لیا اس سے، یا اس نے چراغ تو جلا دیا کہ میں راستہ ڈھونڈوں، لیکن اس کی بصارت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو وہ روشنی جو اس نے جلائی اللہ نے وہ لے لی، یا پھر اس نے روشنی جلائی لیکن اس کی اپنی آنکھوں کی بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی، تو جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ اس راستہ نہیں پا سکتا تھا۔ ایسی ہی مثال کافروں کی ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں چلتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سزا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اچھا آگے دیکھیں، اس کی مثال دی، سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس نہیں وہ لوٹ سکتے۔ اب یہاں پر 3
ان کی خامیاں بتائیں، ان کے اندر جو عیب ہیں وہ 3 بتائے۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اگر ہوتی نا کمی تو گزارا ہو جاتا ہے۔ جب یہ تینوں خامیاں آ جاتی ہیں انسان میں تو وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی ہی کا منافقوں کی مثال ہے۔ فہم لا یرجعون، بس نہیں وہ لوٹ سکتے، یعنی ہدایت کی طرف وہ نہیں چل سکتے۔ او یا ایک اور مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے، کسیب من السماء، جیسا کہ بارش آسمان سے، فیہی اس میں ظلماتوں اندھیرے ہیں، ورعد رعد کہتے ہیں کڑک کو، بجلی کی کڑک کو، وبرق اور بجلی ہے، اس میں کڑک ہے اور بجلی ہے۔ جیسا کہ مثال آسمان سے بارش کی، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، ہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بارش کے خوف سے، حذر الموت اور موت کے خوف سے۔ یہ یہاں پر منافقوں کی اور کافروں کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کیفیت، وہ کنفیوز ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی اور ان کی حالت کا تذکرہ کیا قرآن پاک نے۔ مثال دی کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے، وہ تنہا ہے، الگ ہے، پھر بارش بھی ہے، اندھیری ہے، طوفان ہے، کڑک ہے، بجلی، تو وہ ڈر جاتا ہے، تو وہ اپنی جو ہے خوف سے وہ کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ کسی طرح یہ آواز، یہ کڑک نہ سن سکے۔ اسی طرح جو کافر منافق تھے وہ اپنے پہلے عقیدوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ جب وہ قرآن کی باتیں سنتے، ہدایت کو سنتے اور کافروں کا عذاب کی وعیدیں سنتے تو وہ اسی طریقے سے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور وہ خوف زدہ اور پریشان ہو جاتے۔ جیسے ایک شخص کو اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے، ایسے وہ پریشان بھی ہوتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے قرآن میں مثالیں دے دے کر بتاتا ہے کہ ہم اس طرح لوگوں سے بات کریں، ہم اس طرح لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ ایک معلم کے لیے بھی ایک بہت اچھا طرز ہے، اگر اس طرز کو اپنا لیں ہم بات کرنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تبلیغ میں، تو میرے خیال میں ہمیں بہت ہی فائدہ ہوگا اور ہم بہت زیادہ لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ آپ کا جو طرز ہے نا یہ بہت پیارا ہے، اس میں جو ہے ایک سیکوینس پایا جاتا ہے، ربط ہوتا ہے پچھلی آیات سے اگلی آیات سے، ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو مزہ آ جاتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں تو آپ کو مختصر اور لفظی ترجمہ بتا رہی ہوں، تو آپ نے اب آگے تفسیر پڑھنی ہے، مزید اس کی تفسیر تو اتنی ہے کہ ہم ایک آیت کی بھی کریں تو ایک ویڈیو میں ختم نہ ہو تفسیر تو، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، ہاں جی، واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ کافروں کو اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہاں سے اس کا تعلق پھر پچھلی اس مثال سے ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ چمک، بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم ان کی بصارت کو، کلما جب کبھی، اضاء لہم مشوا فیہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ان کی ہوئی کیفیت کافروں کی بتا رہے ہیں کہ جب وہ دین کی باتیں سنتے ہیں
تو ان کے لیے روشنی جو کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ منافقت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وہ آخر ان کو کون کہتا ہے کہ تم دین کی طرف آؤ یا قرآن کو سنو؟ وہ کیوں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر منافقت کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کی ریزن بتائی کہ وہ جب اسلام کی تبلیغ کو سنتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب عذاب سنتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ خدا کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال دی کہ وہ ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ دلائل سنتے ہیں، جب جنت کی باتیں سنتے ہیں تو ایسے شخص کی طرح ہو جاتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ روشنی ہو جائے، اور وہ روشنی ہو جاتی ہے جب وہ ہدایت کی باتیں سنتے ہیں تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، جب وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، شیاطین کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس بات سے پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ مثال دے دی کہ جس طرح روشنی آتی ہے تو انسان چلنے لگتا ہے، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو انسان رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح کافروں کا رویہ بتایا کہ وہ جب ہدایت کی باتیں سنتے ہیں تو وہ ایمان کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن فوراً ہی وہ بدل جاتے ہیں جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، البتہ وہ لے لیتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو بظاہر بھی ان کی جو ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان کی سماعت اور ان کی بصارت چھین سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ان کو ڈھیل دی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے، منافقوں سے، مسلمان ہر انسان سے بات کی ہے، مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اے لوگو، سب شامل ہیں، میں، آپ، کافر، مسلمان، کوئی بھی مذہب کے ہیں، جو انسان ہے، سب انسانیت سے اللہ نے بات کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی، وہ جو رب ہے تمہارا، الذی وہ ذات پاک، ربکم رب ہے تمہارا۔ اے لوگو تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو رب ہے تمہارا، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، یہ دلیل عقلی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے ساتھ بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مجھے پہچانو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے کیا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر ہمیں ہماری عقلی دلیل دی کہ یہ چیزیں دیکھو، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، بھٹکو نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، دنیا کی چیزیں، سب ان سب کا خالق میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہا ہے ہم سے، ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشوں، فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، فراش، وانزل، اور اتارا اس نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالے، بہ، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھل تمام قسم کے، رزق لکم، رزق کے طور پر تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس مت تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، مد مقابل، شریک، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ ہو تم جانتے، اللہ کو تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں،
مما نزلنا، اس میں جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ پس تم لے آؤ کوئی صورت، مِن مِثْلِہِ اس جیسی، اس کی مثال کی، اس کی مانند کوئی صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا اور تم پکارو، شُہَدَاءَکُم اپنے گواہوں کو، مِن دُونِ اللہ علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یہاں دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی میں تم شک کرتے ہو کہ یہ میرا کلام نہیں ہو سکتا، مجھے تو پہچانتے ہو لیکن میری کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہ قرآن اللہ کی توحید کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو پھر وہ فرماتا ہے کہ بے شک اگر ہو تم اگر شک میں ہو تو پھر کیا کرو کہ بس تم اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم نے قرآن نازل کیا، تم اس میں شک کرتے ہو تو بس تم لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، اور تم پکارو، بلاؤ، اپنے گواہوں کو لے کر آؤ، انصاف کرنے والوں کو لے آؤ، فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے؟ لیکن علاوہ اللہ تعالیٰ کے اگر تم سچے ہو، اللہ کے علاوہ بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے، ذہن کو کھول دے، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔